خطاطی کا ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیا اللہ بھی خطاطی کرتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ اس طرح تو کچھ بھی نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کرنا ہو تو وہ کہتا ہے کن فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے. اب خطاطی کی ابتدا کی ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ کیا کرتے تھے خطاطی، انہوں نے ہی قلم بنایا تھا، انہوں نے ہی انسانوں کو لکھنا سکھایا. اس سے پہلے لکھنا نہیں آتا تھا کسی کو. ادریس علیہ السلام نے قلم بنایا، لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا. ہر چیز ساتھ کیوں ہے؟ ہر چیز تو ساتھ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے ساتھ ہیں. جس طرح ایک میاں ہوتا ہے ایک بیوی ہوتی ہے، عام تو یہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے 4 میاں ہیں، نہیں ہو سکتے نا. میر حسن السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر تحسین صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ طاہرہ محمود السلام علیکم. میں بچپن سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہوں، بٹ باتون سنی. سیدھے ہاتھ سے کھا لیں تو اچھا ہے، کیونکہ الٹا ہاتھ ہم رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں. خیر دھو تو لیتے ہیں بعد میں، نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دھو لیتے ہیں لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں. لیکن اگر الٹے ہاتھ سے کھا لیا ہے آپ نے تو اس میں کوئی کفر تو نہیں ہے. یہ اب دیکھیے کہ ہر کام میں سیدھے ہاتھ کا سیدھے پاؤں کا ذکر ہے. گھر میں جاؤ تو پہلے سیدھا پاؤں جائے. اچھا میں نے یہ تمام چیزیں کر کے دیکھی ہیں، لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی چوتیا جا رہا ہے، ہر چیز پہلے سیدھا ہاتھ ڈال رہا ہے، گھر میں جا رہا ہے تو سیدھا پاؤں. وہ آدمی سوچتا ہی رہتا ہے کہ یار غلطی سے الٹا. میں نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ کبھی غلطی سے الٹا پاؤں گھر میں رکھ دیا تو واپس گھر کے آ گیا باہر، پھر کہیں گناہ نہ ہو جائے. وہ واپس باہر آ کے پھر دوبارہ گئے سیدھا پاؤں رکھ. تو اس میں جو ہے نا بھائی اسی میں رہتا تھا آدمی، یہ سیدھے سے کرنا، یہ الٹے سے کرنا، یہ سیدھے سے کرنا. بے خدا کا واسطہ ہے یار، کسی بھی ہاتھ سے کسی بھی پاؤں سے کچھ بھی کر لو، دل میں اللہ لیا. ہاں ایک دن تو بڑا تپا. شروع میں جب زمانہ جاہلیت تھی تو اس وقت بینکاک وغیرہ میں شراب وغیرہ پیتے تھے، ڈسکو وغیرہ میں جا کے. تو ایک بڑا مذہبی آدمی ساتھ تھا، میرے دوست تھا. اب وہ شراب رکھی ہوئی ہے وسکی، اور وہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے چسکی لیے تو وہ کہہ رہا ہے یار سیدھے ہاتھ سے پینی چاہیے. ارے میں نے بولا یار تو یار یہاں تو تبلیغ مت کر استاد، سارا موڈ خراب کر دیا. شرم کر حیا. ان چکروں سے زیادہ جو ہے آپ اپنے ایمان کی طرف توجہ دیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ ایسا ہی ہے جیسے رابعہ بصری جو تھیں، وہ حج پہ جا رہی تھیں تو ان کا جو گدھا تھا وہ مر گیا.
زیادہ دور نہیں تھا، ظاہر ہے رابعہ بصری کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے تھا، تو بصرہ سے نیچے ہی سعودی عرب لگتا ہے کہ نہیں؟ تو گدھے پر بیٹھ کے جا رہی تھیں، اب گرمی زیادہ ہوتی تھی ان دنوں، ابھی بھی ہوتی ہوگی وہاں اتنی ہی گرمی، تو وہ گدھا جو تھا بیچارہ مر گیا۔ اب وہ گدھا مر گیا، ولیاں تو تھیں لیکن عورت بھی تو تھیں، تب گئیں، کہنے لگی میں تیرے گھر کا طواف کرنے جا رہی تھی اور تو نے میرا گدھا ہی مار دیا، میں نہیں جا رہی، میں تو تیرے گھر کا طواف کرنے جا رہی تھی، تو نے میرا گدھا ہی مار دیا، میں تو نہیں جا رہی۔ اب وہ بیٹھ گئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حکم دیا کہ جا وہ بڑھیا کا طواف کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لیتا ہے نا پھر اس کے ناز و نخرے بھی اٹھا لیتا ہے، اور جو اللہ سے تعلق جس کا نہ بنے وہ جو مرضی آئے بولتا رہے، جو مرضی آئے کرتا رہے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر ایسے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے اس کے، اور یہ یعنی شوبہ بھی انہی کو دیتی ہے بات کہ جو اللہ کے قرب میں چلے جائیں، انہی کو زیب دیتی ہے یہ بات کہ میں تو تیرے گھر کا اتنی جو یعنی بے باکی ہے، اتنا جو یعنی انفلٹرڈ ایٹیچیوڈ ہے، وہ صرف انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ جن کا اللہ سے اس طرح کا تعلق جڑ گیا ہو، بے تکلفی قائم ہو گئی ہو، صحیح ہے نا، تو ان کو زیب دیتا ہے۔ اب اگر ہر آدمی یہ کہے جی میرا تو گدھا مر گیا میں نہیں جا رہا، تو نہ اللہ سن ہی نہیں رہے تمہاری بات، بھونکتے رہو تم۔ جن سے اللہ کا تعلق جڑ گیا، بے تکلفی قائم ہو گئی، اللہ نے ان کو اپنی ذات کے حوالے سے بے باکی عطا فرما دی، کیونکہ ایک قانون محبت کا ہے، محبت میں ادب نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو، اگر محبت میں تکلف ہے تو محبت نہیں ہے، محبت میں ادب نہیں ہوتا، محبت میں مجھے یہ بات محبت میں ادب نہیں ہوتا اس وقت سمجھ میں آئی، مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک دن سمجھ میں آ گئی۔ میں سرکار کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے لندن آ رہا تھا جہاز میں، واشنگٹن ڈی سی سے لندن کی فلائٹ تھی، اور وہاں سے جب جہاز اڑتا ہے تو اس کے آدھے ایک گھنٹے بعد، اس وقت ابھی کا اب تو نہیں ہوتا اتنا، تو اس وقت بڑی ٹربولنس ہوتی، خطرناک ٹربولنس، تو اب جو ہے وہ ٹربولنس آنے سے ایک منٹ پہلے سرکار نے فرمایا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو میں نے جا کے صاف آف کیا واش روم، پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار اب تشریف لے آئیں، سرکار چلے، اب سرکار ابھی گئے ہیں واش روم میں اور ٹربولنس شروع ہو گئی، اور اتنی خطرناک ٹربولنس شروع ہو گئی، اتنی خطرناک ٹربولنس شروع ہو گئی کہ جہاز اوپر نیچے ادھر ادھر، میں جو ہے وہیں کھڑا تھا دروازے کے باہر، میں نے سرکار کی بارگاہ میں زور سے عرض کیا کہ سرکار آپ باتھ روم کا دروازہ کھول دیں، تو سرکار نے فرمایا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ سرکار وہ آپ باتھ روم کا دروازہ کھول دیں، جہاز بہت ہل رہا ہے، تو سرکار نے کھول دیا، تو میں اندر گیا اور میں نے جو ہے اپنی دانست میں نے جو ہے وہ سرکار کو یعنی پکڑ لیا دونوں طرف سے، اور تھوڑی دیر میں جو ہے جب وہ ٹربولنس ختم ہوئی تو میں یعنی معافی مانگ کے اور میں آ گیا، سرکار بیٹھ گئے باتھ روم میں، اور پھر جب نکلے تو میں بڑا شرمندہ تھا، بہت شرمندہ تھا، اور میں عرض کرنے لگا کہ سرکار میں گستاخی کی معافی چاہتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو چوٹ ووٹ نہ لگ جائے، تو سرکار بس مسکرا رہے تھے، اور پھر مجھے کہا کہ محبت میں ادب نہیں ہوتا، محبت میں
ہاں فرمایا کہ یہ محبت تھی نا جو تم، وہ ادب جو ہے نا وہ چلا گیا اس وقت کہ بھئی میں کیسے کہوں دروازہ کھول دو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو رابعہ بصری نے بھی جو یہ کہا کہ بھئی میں تو تیرے گھر کا طواف کرنے جا رہی تھی، تو نے میرا گدھا مار دیا، تو بات پہلے سے طے ہوگی نا اللہ اور ان کے درمیان، کیوں بھائی؟ ان کے اور اللہ کے درمیان طے ہوگی بات۔ اب طے کیا ہوگی کہ ان لوگوں کو پہلے اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم نے وہاں کعبے جانا ہے، اجازت کے ساتھ جاتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں جاتے، ورنہ کوئی پھر پروٹوکول باطن میں نہیں ہوتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ کعبے کی دیواروں کو دیکھ کے آ جاتے۔ جس طرح ابراہیم بن ادم تھے، ہاں وہ بغیر پروٹوکول کے 30-40 دفعہ گئے کعبہ، وہ کہہ رہے جی میں تو دیوار دیکھ کے آ گیا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ ایک دن پھر اللہ کی آواز آئی تو ہم کو بتا کے جاتا، پھر ہم تجھے ملتے ہیں وہاں پہ، سمجھے؟ تو ان کا بھی وقت طے تھا اللہ سے، ان کا بھی ہاں وقت طے تھا، اور وہ فرشتوں سے ہو گئی غلطی، گدھا مر گیا، تو اس کا کمپنسیشن دیا اللہ نے کہ چلو کہ کعبے کو بھیجو، ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ورنہ یہ تو یہیں سے بھاگ جائے گی، اس کا میٹر گھوم گیا ہے کہ میں نہیں جا رہی، ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، تو کعبے کو بھیجا، چلو جاؤ، اب وہ نہیں کر رہی طواف تو کر لے جا کے۔ یہ بے تکلفی ہے اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ، یہ بے تکلفی کا عالم ہے۔ آپ کی اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان بھی یہ بے تکلفی ہو سکتی ہے اگر آپ اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں، لیکن آپ تو یہیں پر لگے ہوئے ہیں، الٹے ہاتھ سے پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، وضو رہ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، داڑھی چھوٹی ہے، امامہ نہیں ہے، ابھی چھوڑو ان چیزوں کو، اندر کے اندر اللہ کی ذات کی طرف سفر شروع کرو، نور تمہارا جاری ہو، تمہارے دل کی روح کی آوازیں بیت المعمور پر گونجیں، اللہ کے سماعت سے تمہارا نام، تمہاری ذات ٹکرائے، اللہ کو پتہ چلے کہ یہ میرا بندہ میری چاہت لے کے پھر رہا ہے ادھر ادھر، تو پھر اس کا بھی تم پر دل آئے گا نا۔ ابھی تم اس طرح کی بے وقوفی کی باتوں میں اپنا وقت ضائع اور زندگی ضائع کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟